پاکستان عاشقان رسول کا ملک ہے، پاکستان میں ناموس رسالت کی بات ہوتی ہے، پاکستان میں آئین میں 295 ہے، جو گستاخی کرے گا پکڑا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ افغانستان میں ذلت آمیز شکست کے بعد امریکہ اور اس کی اتحادی افواج اور حکومتیں بڑی بے چین اور بے قرار ہیں، منصوبہ بندیاں کر رہی ہیں، اور بعض تھوڑی بہت جن میں کوئی غیرت تھی وہ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں۔ امریکہ ان کو سب کو لے کے ساتھ گیا تھا، کئی دن تک اقوام متحدہ کی قراردادیں پاس کروائیں، چکر دیا، اتحادی افواج کو ساتھ لے گیا۔ جب نکلنے کی باری آئی تو خود ہی 2-3 سال سے مذاکرات کر رہا تھا دوحہ میں طالبان کے ساتھ، کسی اپنے اتحادی کو اعتماد میں نہیں لیا۔ پاکستان ان مذاکرات میں سہولت کار کا کردار ادا کرتا رہا۔ پاکستان نے طالبان کو اور امریکہ کو ایک میز پہ بٹھایا، اور بہترین حکمت عملی سے الحمدللہ پاکستان کی سیاسی قیادت اور افواج پاکستان اور خصوصاً ISI نے امریکہ کو چاروں چھانے چت کر کے، میری رائے میں شاید ان کو بھی اچھا نہ لگے جن کے بارے میں کہہ رہا ہوں، میری رائے میں امریکہ سے وہ سارے بدلے لے لیے جو اس نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی تھی۔ اب کسی اور کو پتہ ہو نہ پتہ ہو، ہمیں تو پتہ ہے، امریکہ کو بھی پتہ ہے۔ امریکہ نے ہمارے ساتھ کئی سالوں سے، ہم اس کے اتحادی بھی بنے رہے، ڈرون حملے بھی ہمارے اوپر ہوتے رہے، اور ڈرون حملے ہمارے اوپر ہمارے بے غیرت، بے ضمیر اور مردہ دل حکمرانوں کی وجہ سے ہوتے رہے، جن میں ذرہ برابر بھی جرت اور اسلامی غیرت نہیں تھی، ان کی اجازت سے ہوتے رہے۔ ڈرون حملے ہمارے ملک میں ہوتے رہے دہشت گردی کے نام پہ کہ دہشت گردوں کے خلاف ہو رہے ہیں، لیکن اس میں بہت سارے بے گناہ مارے گئے، ہزاروں بے گناہ مارے گئے۔ اچھا، اب پاکستان کی قیادت نے، اللہ کا شکر ہے، بڑی حکمت عملی کے ساتھ امریکہ کو آؤٹ بھی کیا ہے وہاں سے، اور وہاں ایک اسلامی حکومت، وہ حکومت جو پاکستان کے حق میں ہے، عالم اسلام کے مفاد میں اور اسلام کے حق میں۔ اس سے پہلے جو حکومت وہاں بیٹھی ہوئی تھی احمد کرزئی اور اشرف غنی کی، وہ امریکہ کی تو تھی ہی تھی، ساتھ انڈیا کی بھی ٹاؤٹ بنی ہوئی تھی۔ ان کا جو بھی منہ کھولتا تھا پاکستان کے خلاف، اور وہاں جو منصوبے بنتے تھے انڈیا وہاں بیٹھا ہوا تھا پاکستان کے خلاف۔ وہاں قونصلیٹ جتنے بنائے گئے تھے وہاں دہشت گرد ٹرینڈ کیے جاتے تھے، پاکستان میں دہشت گردی کروائی جاتی تھی، اور اس دہشت گردی سے 2 فائدے اٹھائے جاتے تھے۔ ایک تو اسلام کو بدنام کرو، داڑھی والا پگڑی والا بھیج کے اس سے خود کچھ حملہ کروا کے، پہلے تو مسلمانوں کو بدنام کرو کہ یہ مسلمان ہے، پھر پاکستان کو بدنام کرو کہ پاکستان دہشت گردی میں ملوث ہے۔ خود ہی وہ دہشت گرد بھیجنے والے، خود ہی حملے کرنے اور کروانے والے، اور بدنامی اسلام اور پاکستان اور مسلمانوں کی کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے لاکھ لاکھ کرم فرمایا، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سید المجاہدین، بدر و احد کے شہداء کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے 20 سال بعد انہیں افغان طالبان نے شکست فاش سے دوچار کیا، اور وہ یہاں سے رات کی تاریکی میں اپنا سامان بھی چھوڑ گئے، اب بھاگ گئے۔ اب وہ آرام سے تو نہیں بیٹھیں گے، اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ پاکستان کے خلاف منصوبہ بندی کر رہے ہیں، جہاں جہاں سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے پہنچاؤ۔ جن دنوں افغانستان سے انخلا ہو رہا تھا، پوری دنیا میں چیخو پکار تھی، ہمارے بندے پھنس گئے، ہمارے بندے مارے جائیں گے۔ وہاں سے تمام ممالک کے لوگوں کو پاکستان نے نکالا، اور جب پاکستان ان کو وہاں سے نکال رہا تھا اور سیف پیسج دے رہا تھا ان کو،
صاف ستھرا رستہ دے کے پاکستان میں لا کے ویزے دے کے یہاں ہوٹلوں میں ٹھہرا کے ایک سہولت دی اور ان کو ان کے ملکوں میں بحفاظت پہنچایا، تو امریکہ سے لے کے برطانیہ، یورپ کے ممالک تک پاکستان کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ اور جو ہی بندے نکل گئے ہیں ان کا کام ختم ہو گیا ہے، فوراً پاکستان کے خلاف سازشیں شروع کر دیں، اس لیے کہ وہ پاکستان کے تو دل سے مخالف ہیں ہی ہیں۔ پاکستان نے ان کی کوئی ماں تو نہیں ماری، لیکن ان کو اصل دشمنی اسلام سے، کہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، پاکستان عاشقان رسول کا ملک ہے، پاکستان میں ناموس رسالت کی بات ہوتی ہے، پاکستان میں آئین میں 295 ہے، جو گستاخی کرے گا پکڑا جائے گا اور کیفر کردار تک پہنچے گا۔ اب انہوں نے پاکستان کے خلاف کئی محاذوں پہ اکٹھے ہو کے کام شروع کر دیا۔ پہلا محاذ تو کھولا، نیوزی لینڈ کی ٹیم کو واپس کروایا، دوسرا انگلینڈ کی ٹیم آ رہی تھی ان سے انکار کروایا۔ اب یہاں میں رک کے، یہ ہے کام لمبا جو آج میں نے شروع کیا ہے، اس پہ کئی کلپ بھرنے پڑیں گے۔ اب پاکستان نے نیوزی لینڈ پہ بھی احسان کیا، جب وہ پھنسے تھے وہاں دہشت گردی ہوئی، دہشت گردی بھی مسلمانوں کے خلاف ہوئی، مسجد میں ہوئی۔ پاکستان نے اس کے باوجود ان کو سہارا دینے کے لیے اپنی ٹیم بھی وہاں بھیجی، حمایت بھی کی۔ برطانیہ میں کرونا کی وجہ سے جب کرکٹ پہ تالے لگے ہوئے تھے تو پاکستان نے وہاں بھی اپنی ٹیم بھیجی، کرکٹ ان کی شروع کروائی، جا کے میچ کھلوائے۔ برطانیہ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے کس وجہ سے پاکستان جانے سے انکار کیا ہے؟ جی ان کو تو تھریڈ تھا، آپ کو تو کوئی تھریڈ نہیں تھا، اور ان کو بھی تھریڈ تھا، وہ تھریڈ بتا نہیں رہے کہ تھریڈ کیا تھا۔ جی پاکستان میں الحمدللہ بہت ساری ٹیمیں کھیل کے چلی گئیں۔ اچھا، اس سے بھی آگے گزر جائیں، اب یورپی یونین اور یہ ممالک جو ہیں یہ مل کے پاکستان پہ تجارتی پابندیاں عائد کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ 295 باقاعدہ ریٹن میں آ گیا 295 اور وہ قوانین جو یہاں گستاخوں کی زبان بند کرتے ہیں، گستاخوں کا رستہ روکتے ہیں، وہ ختم کیے جائیں یہاں پاکستان میں، وگرنہ پاکستان کو یورپ میں تجارت کی سہولت نہیں دی جائے گی، اور جو پاکستان کو ٹیکس وغیرہ میں چھوٹ تھی وہ سب ختم کر دی جائے گی۔ تو ابھی تو یار 4 دن ہوئے ہیں، تم یہاں سے افغانستان سے تمہیں ہم نے نکالا ہے، تمہاری جانیں بچائی ہیں، تم زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، تم جاتے ہی بھول گئے، ایک دم تم پہنچے امریکہ میں، برطانیہ میں، تو تم پاکستان کا یہ احسان بھول گئے۔ اب یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، باقی باتیں انشاءاللہ پھر کسی دن کروں گا، یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ساری دنیا آنکھیں کھول لے کہ یہ فرق ہے مسلمان اور غیر مسلم میں۔ مسلمان کو اللہ نے بڑا دل دیا ہے، جب بھی کبھی اس کا دشمن بھی پھنسا ہو تو یہ دشمن کی بھی ہیلپ کرتا ہے، دشمن کی بھی مدد کرتا ہے۔ انڈیا میں کرونا نے تباہی مچا دی، کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، لاشیں جلانے والا بھی نہیں تھا، پنڈت بھی بھاگ گئے تھے، ہسپتال بند ہو گئے تھے، ہسپتالوں میں گنجائش نہیں تھی، مسلمانوں نے مسجدیں کھول دی، مدرسے کھول دیے کہ لاؤ بھئی جو ہندو بیمار ہے، کدو سکھ بیمار ہے، عیسائی، ان کو لاؤ یہاں، ان کا ہم علاج کرتے ہیں۔ یہاں بھی پاکستان نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور ان کو یہاں آنے کی بھی اجازت دی، ان کو افغانستان سے نکالنے کے لیے رستہ دیا، افغان طالبان سے مذاکرات کر کے ان کو بھی حملے کرنے سے روکا، اور آج وہ خیر و عافیت سے گھر پہنچ گئے ہیں۔ ابھی تو یار جسے کہتے ہیں نا جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے اور پاکستان کے خلاف جاتے ہی سازشیں شروع ہو گئیں، جس کا سیدھا مطلب یہ ہے شاید یہاں کا سیکولر طبقہ، بے دین طبقہ، اور بلکہ میں اپنی زبان میں کہوں غصہ نہ کریں، بے ضمیر طبقہ، جو یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی امریکہ کے گن گائے گا، جو انڈیا کے گن گائے گا، جو برطانیہ کے گن گائے گا، انہیں شرم آنی چاہیے کہ اللہ نے دل تو اسلام اور مسلمانوں کو دیا ہے، بڑا دل دیا ہے، ہم دشمن کو بھی سینے سے لگا لیتے، گالیاں دینے والوں کو بھی دعا دیتے، چادریں بھی بچھا دیتے، ہم اس آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ اور دوسری طرف سازش ہی سازش ہے، جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کا لمبردار، ٹھیکیدار اور چیمپئن کہتے ہیں، اب وہ آج پاکستان کا چاروں طرف سے پاکستان کو گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی تجارت بند کریں، پاکستان کی کھیلیں بند کریں، پاکستان کا میل ملاپ بند کریں اور پاکستانیوں کو بالکل محدود کر دیں۔ یہ تمہاری سازشیں انشاءاللہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گی، 295 کو ختم کروانے کی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی۔
جس دن تم یہ کھل کے آ گئے ہو، جس دن الحمدللہ اللہ نے ہمارے حکمرانوں کو بھی غیرت دی، انہوں نے بول دیا کھل کے، انہوں نے بھی کسی دن اگر بول دیا نا کہ یہ مطالبہ ہو رہا ہے، تو پھر دیکھنا ایک منٹ نہیں لگے گا، پوری قوم بھی سڑکوں پہ ہوگی اور تمہارے اس مطالبے کو اٹھا کر تمہارے منہ پہ مارے گی، تمہاری امداد کو تمہارے منہ پہ مارے گی کہ رکھو اپنی امداد اپنے پاس۔ اور میں یہاں پاکستانی قیادت، فوجی بھی اور سیاسی بھی، اس وقت جو کچھ کر رہی ہے، امریکہ کی سازشوں کے خلاف ایک نیا بلاک جس میں چائنا، روس، ترکی، پاکستان، ایران اور قرب و جوار کے ممالک جو ہیں سینٹرل ایشیا کے، ان کو بھی اکٹھا کر کے ایک بلاک بنانے جا رہے ہیں۔ یہ انتہائی ضروری ہے اس وقت، اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو امریکہ پہلے کی طرح سب کو تنہا کر کے نقصان پہنچائے گا، سب کو تنہا کر کے زخم لگائے گا، لیکن اگر آپ اکٹھے ہو گئے تو انشاءاللہ وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہے گا کہ دوبارہ اٹھ کے دوبارہ کسی ملک پہ حملہ کر سکے۔ شرط یہ ہے کہ یہ جو بلاک آپ بنانے جا رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ یہ ممالک ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں۔ یہ بڑی طاقتیں اس وقت یہ ہیں، یہ بڑی قوت بن کے ابھریں گے، اور آنے والا دور جو ہے یہ ان کا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اور افغانستان کی فتح سے فقیر کا دل تو الحمدللہ مطمئن ہے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہونے جا رہا ہے۔ جس طرح ایک ملک میں رب کریم نے فتح و نصرت عطا فرمائی، اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے، اسی طرح باقی ممالک میں بھی انشاءاللہ یہ تحریک چلنے والی ہے، یہ ہوا چلنے والی، تحریک تو ہے ہی ہے پہلے ہی، یہ ہوا چلنے والی ہے کہ انشاءاللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا کشمیر میں بھی لہرائے گا، جموں کشمیر میں اور فلسطین میں بھی، اور جو محکوم ملک ہیں، جو مظلوم ملک ہیں، انشاءاللہ یہ اسلامی بلاک مل کے ان مظلوموں اور محکوموں کو بھی ظالموں سے اور جبر کرنے والے حاکموں سے انشاءاللہ نجات دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا۔